سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محمد شفيع محمد شفيع سیدھے کرو وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله ربي محمد شفيع محمد شفيع الله ربي محمد شفيع الله ربي محمد شفيع الله ربي محمد شفيع الله ربي محمد شفيع محمد شفيع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. سارے بندے ذکر بلند آواز میں کریں. لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. لا الہ الا
پڑھیے لا الہ الا اللہ، اے سبز گنبد والے بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين صدق الله العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے یہ شان تمہاری ہے قربان دل و جان سے یہ شان تمہاری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے
ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے قربان دل و جان سے یہ شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب ایک بار درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ حضرات ذی احتشام ہم آج بھائی عارف شاہین کے نماز جنازہ میں شریک ہیں یہ ان چند مہینوں میں دوسری نوجوان موت ہے پہلے انتہائی قابل قدر پیارے دوست نذیر صاحب دنیا سے چلے گئے آج ان کے بعد عارف بھائی ایک طویل بیماری دیکھ کر اس جہان فانی سے عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں احباب ذی احتشام ایک عرصے سے بیماری میں مبتلا تھے اور پھر دبئی یہ کوما میں چلے گئے جو موت تک یہ اسی حالت میں رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ جو تھے اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیا اور معاف کر دیا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی فرماتا ہے تو اسے کسی نہ کسی بیماری یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ اس طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے اسی طرح یہ عزیزم بھائی ایک عرصے سے طویل عرصے سے کومے میں بھی رہے بیماری میں بھی دبئی میں بھی رہے آج یہ کوٹلی اسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوئی وقت پورا ہوا اللہ نبی پاک کے صدقے ان کی کامل بخشش فرمائے میں ملتمس ہوں جناب حافظ کاشف صاحب سے کہ وہ اپنی معروضات حسنہ سے نوازیں حافظ کاشف صاحب سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سامعین محترم میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے سامعین محترم آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ایک ہدف مقرر کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کے پانے کے لیے مشقت کرتے ہیں سامعین محترم رب ذوالجلال نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج کر آپ کو اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ رب ذوالجلال کی عبادت کریں آپ رب ذوالجلال کے ہاں سر بسجود ہو جائیں سامعین محترم یہ وہ وقت ہے کہ آج آپ کے پاس وہ وقت میسر ہے کہ آپ رب ذوالجلال کے ہاں جھکیں اس کی عبادت کریں احکام شریعت کے پابند ہو جائیں سامعین محترم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جنازہ پڑھایا جنازے کے بعد عوام سے انہوں نے یہ سوال کیا اے اہل علاقہ اگر میں یہ کہوں یہ میت اگر ابھی اٹھ جائے یہ کون سا عمل کرے گی تو اہل علاقہ نے عوام نے کہا حضرت یہ یقیناً رب کے ہاں سربہ سجود ہو جائے گی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے موت کی وہ سختی برداشت کی تھی حضرت کعب بن احبار سے دریافت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ موت کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ موت جس طرح کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے اگر اس کو سینے کے اندر پیوست کر دیا جائے اور اس کی ایک ایک رگ میں اس کا کانٹا پیوست ہو جائے پھر اس کو نکالا جائے تو جس درد و علم کی وہ شدت محسوس کرتا ہے وہ میت محسوس کرتی ہے سامعین محترم جب میت اس درد و علم سے گزرے پھر اٹھے تو رب کے ہاں جھکے تو اس سے بہتر یہ ہے سامعین آپ اس دنیا میں ہیں نماز کی پابندی کریں
روزہ زکوٰۃ حج کی پابندی کریں، قانون شریعت کی پابندی کریں، عشق مصطفیٰ کو اپنے دل کے اندر اجاگر کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ وہ اللہ کے ہاں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت الہی بہانہ می جوید، وہ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے نبی کا امتی کوئی بہانہ ڈھونڈ کے میرے پاس آ جائے تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ ملتمس ہوں جناب حق نواز جوشی صاحب سے کہ اپنی معروضات حسنہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوجہ بلند درود پاک سارے حضرات السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ عالمین۔ حضرات گرامی، نماز عصر با جماعت ادا کرنے کے بعد دوسری جماعت ہوئی ہے مسجد میں۔ یہ اللہ کا فضل الکرم ہے، سامنے آخری رمگاہ ہے۔ میں 3 بجے چڑ ہوئی، ایک علامہ صاحب کے باپ کی فاتح خوانی کے لیے گیا ہوا تھا مہاجر کیمپ میں، علامہ غلام مرتضیٰ صاحب کے۔ 3 بجے یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ جنازہ ہو بھی جائے، ہم اپنے بھائی کی قبر دیکھیں گے، فاتح خوانی کریں گے۔ میرا یہ اعلان ہے آپ تک سارے حضرات، آپ یہاں تلاوت جاری ہے، آپ نے اپنا بیان کیا، ایسا نہیں کرنا، یہ پیچھے ان کو گئے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رضا پر اتنا سفر اگر ہم نے کیا، اللہ کی رضا کے لیے سفر بیکار نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کی علامت ہے۔ رات کو پروگرام تھا قبلہ سائیں صاحب کے، یہاں انصر عبدالی صاحب موجود تھے، یہ میرے بھائی یہاں موجود ہیں۔ ہم نے جب بھی فاتح خوانی کی ہے قبلہ سائیں صاحب کے یہاں، تو حاجی صاحب نے پیغام دیا کہ اس بھائی کے حق میں دعا کرو۔ میرے یہ جملے تھے کہ اللہ وقت نظام آسانی پیدا فرمائے۔ یہ جانے آپ بات یاد رکھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، پروفیسر صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں سچی بات کرنے کا قائل ہوں، اس پر معافی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پیغام دیا، ایک جماعت ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے، مجمع یہاں تھا، اگر آپ نے اس میں سستی کیا، خدا تجھے توفیق دے سمجھنے کے جنازے کی ادائیگی کے بعد آپ نماز نہ چھوڑیں۔ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے؟ یہ درجات بلندی کا سبب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک تو فلسطین میں یہاں بھائی نے کہا اس بچے نے بہت اچھی تقریر کی ہے، اللہ مزید سلامتی عطا فرمائے۔ محمود صاحب کے دونوں بیٹے ہیں، خطیب صاحب یہاں موجود ہیں، عبداللہ صاحب، میرے بھائی پروفیسر عابد صاحب۔ غور کریں، فلسطین میں یہاں تو اس بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی ہے، یہی بات ہے، قبر تیار ہو گئی ہے، اور یہ ایک پیٹی میں بند ہے، بابا جی نے زیارت کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جنازہ بھی ہے، وہ تو جنازہ نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے بچے بچیاں نوجوان بوڑھے ان کے جو ہے ایک ایک ٹکڑے جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ کبھی آپ نے کوشش کی ہے؟ میں تو مذمت کرتا ہوں اور اے مبارکہ پڑھتا ہوں، ان بادشاہ ربی کا لشدید، اور میں میری پکڑ بڑی سخت ہے جب میں کسی کو موقع دیتا ہوں، لیکن اگر جب گرفت میں آ جائے تو پھر سے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، اگر ایک بکری یا بکری دودھ پیتے ہو اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہو، بھینس ہے دودھ پیتے ہو تو اس کے جو ہے اب جو گئی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، حالات خراب ہے۔ غیر مذہب میں رمضان میں احترام کیا تو رب نے ایمان کی دولت رکھی ہے، تو نے کیا کیا؟ جو پھل تھا 200 کا رمضان سے پہلے وہ روزے میں 400 کا ہو گیا، یہ ترقی ہے ہماری، حالت ہی خراب ہے۔ جملے پر غور کریں۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس بھائی کے جنازے میں اللہ کی رضا پر وہ ہے کیا؟ غور کریں، سارے کو ہو سبحان اللہ۔ یہاں بولو چھوڑو، کیوں آتے ہو جنازے میں؟ مقصد کیا ہے؟ مجھے جواب دو۔ اگر خاموشی ہے تو یہ خاموشی تیرے لیے بخشش کی علامت ہے، اگر زبان درازی ہے یہ تیرے لیے عذاب الہی کا سبب ہے، یہی بات ہے۔ اگر کونی بکری ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ بولے سارے۔ اگر سینگ والی بکری اسے ٹکر لگائے قیامت کے کچہری میں، اللہ اس کا بھی حساب کرے گا۔ جو کونی ہے اسے سینگ ہوں گے، اور جو سینگ والی وہ کونی ہو جائے گی۔ جب رب کی بارگاہ میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہے تو میں کس بات کی مولی ہے؟ غور کریں جملے پر، خاموشی ہونی چاہیے۔ وضو کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، پڑوسیوں کا پتہ نہیں، جنازوں میں آ کر جنازوں کی بے قدری کرنا ہے کسی کو اختیار؟ غور کریں جملے پر۔ مسجد بنے تو کس لیے بنائی ہے؟ آج اگر یہ مسجد بڑی ہوتی تو سارے یہاں آ جاتے، یہ 2 جماعتیں، یہ بھی راز کی بات ہے، یہ کوئی وجہ ہوتی ہے بنانے میں۔ ادھر ہمارے عظیم استاد محترم ماسٹر شبیر توسم صاحب، ججد عالم دین، نیک آدمی قبرستان میں ہو تو دامن سے عذاب اٹھ جاتا ہے، ہمارے ہم قریب کھڑے ہو کر جو زبان بند نہیں کرتے۔ آخری جملہ سنیں، فلسطین کے وہ ننھے منھے بچے، وہ بچیاں، وہ ماں بہن بیٹی الغرض ٹرمپ ہے یا اس کا باپ ہے، دجال کذاب بے غیرت کی مینے
जिसने भी उम्मत मुहम्मदिया पर वार किया वो बच सकता। हम सारे इसकी क्या करते हैं, बोले आखिर तक क्या करते हैं, बोले आवाज है क्या करते हैं, मजम्मत करते हैं। आखिरी जुमला सुने, हजरत अमीर हमजा यादव रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मुकाम पर जब दुश्मन ने वार किया, प्रोफेसर साहब दुश्मन ने वार किया, उसने कहा कलमा छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे बच जाएगा। फरमाया मैं जान के टुकड़े करा सकता हूँ, कलमा हक नहीं छोड़ सकता। इतनी नहीं लिस्वाना सारे बोलो। अगर किसी के गले में दर्द हो जनाजे के बाद मैं दम करूंगा, शिफान हो, जूता तेरा होगा, फकीर का सार होगा। जी जी इरादा आजादों के लिए नहीं पढ़ते ना, खुदा तो फीक दे। अमीर हमजा वक्त आया दुश्मन ने वार किया, जुमले पर गौर करें। वली कामल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब अल मारूफ हजरत जी सरकार गुलहार शरीफ जनाब जी का फैज हमने अल्लाह की रजा पर बयान किया। लोगों को दिखाना मकसद नहीं है, उन लोगों की जुबानें बंद करेंगे, जड़ कर देंगे जो नाजुक की बेइज्जती करते हैं। ये बात याद रखे अमीर हमजा, क्या हुआ दुश्मन ने वार किया, अब सीना सलामत नहीं है, आंखें सलामत नहीं है, सर सलामत नहीं है, अलगर्ज 360 जोड़ में इतना जख्म है, अब बाजू थोड़ा सा रह गया, लटका हुआ है, पाँव के नीचे रखकर सहाबी रसूल ने उसे अलग कर दिया, जुदा कर दिया। नबी पाक की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह दुश्मन ने वार किया, मेरा बाजू मेरे जिस्म से अलग हो गया। नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा अगर जो तेरे जिस्म को दुश्मन अगर जो है जिस्म से अलग कर सकता है, जुदा कर सकता है, सरकार ने लहाब दहन लगाया, कहते हैं वह इज्जती व जलाली, उस जात की इज्जत की कसम जिसने आपको पर हक नबी बना के भेजा। आका लगता यूं है कि मेरा बाजू जुदा ही नहीं हुआ, लगता यूं मेरा बाजू जिस्म से जुदा नहीं हुआ। इसे कहते हैं जिहाद। 100 वारी हज कीता, नाम रखाया हाजी। मक्के और मदीना गए 9 लाख लगाकर, न माँ का पता न बाप का, बूढ़ी को खुश किया, चले गए। ये तेरे फेरे हो सकते हैं, चक्कर हो सकते, कबूलियत नहीं है। 100 वारी हज कीता और नाम रखाया हाजी, हाथ बड़ी तलवार नाम रखाया गाजी। ओ बंदिया तेरा कुछ नहीं होया जे मुहम्मद नो मन राजी। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला, ओ यारो लख गुनाह मेरा मौला वेखे ते पढ़ दे। यारा जनाजे का क्या किया करो, जी जी क्या किया करो, इतराम। अगर इतराम नहीं आता तो फिर सोच लिया करो कहाँ जा रहे हैं। बात बा मुराद बेअदब चंगियों ते लड़ लगियां मेरी झोली विच, मंदियों ते लड़ लगियां अगले भी ना इत के रहे। जनाब जी फरमाया करते थे जनाजे में जाए अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को फंड खिताब दिखाना मकसद नहीं, जो मैं बोलता हूँ आपके सामने हूँ। फरमाया अगर अल्लाह की रजा जुमले भी ज़ाया नहीं होंगे तो ये अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। मेरे बाद के बड़ा प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब आप इस पर रोशनी डालें, सुबह भी जो आपने खिताब किया नुमांडा में वही कलिमात अदा करें। अल्लाह इन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। जनाजे की बेअदबी करने वालों की मजम्मत करते हैं डंकी की चोट पे, हक बात है। फरमाया प्यारा की सरजमीन में नौजवान बोले ना बोले, बच्चे बोले ना बोले, उलमा बोले ना बोले, फरमाया उस जगह की मट्टी क़यामत की किचारी में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करने वालों के हक में सिफारिश करेगी, ये मट्टी सिफारिश करेगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़ी शान हक़्क़िही फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुन अनीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सीन सच हकीक तहकीक गाय रा पाक रसूल आमीन दाई। जिस छोड़िया रा रसूल वाला ताबे नफ्स शैतान लाइन दाई। भावें लख रियाजतां कश फिस दे राह मारिया उस बेदीन दाई। आलम शाह सड़क मतलूब पहुँचान वाली सुन्नत अहमदी राह यकीन दाई। हज़रात इत्शाम, आज जिस शख्स का हम नमाज जनाजा अदा करने वाले हैं, इन्होंने दुनिया के अंदर एक तवील अलालत के बाद, एक तवील बीमारी देखने के बाद
आज अपनी मालिक हकीकी की बारगाह अक़दस के अंदर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है कि वो बीमारी इनके सय्यात पर इनके गुनाहों का कुफ़ारा बना के अल्लाह तबारक व तआला इनकी आने वाली सारी मंजिलें जो हैं वो आसानियों में तब्दील फरमाए। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, आप तहरीर फरमाते हैं, जिसकी मंजिलें नमाज़ों से पूरी ना होती हों, जिसकी मंजिलें रोज़े रखने से पूरी ना होती हों, जिसकी मंजिलें हज करने से पूरी ना होती हों, जिसकी मंजिलें ज़कात देने से पूरी ना होती हों, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बख्शना चाहता है लेकिन उन्हें दुनिया में बीमार कर देता है, और उस बीमारी की वजह से, उस सब्र और इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ताला उसकी सारी मंजिलों को पूरी फरमा देता है और उनकी आखिरत की जो मंजिलें हैं वो आसानियों में तब्दील फरमा देता है। मैंने भी एक दो बार इनकी ज़ियारत की है बीमारी की हालत में, तो इनके भतीजे और इनके बेटे, इनके भाई, इन्होंने बहुत खिदमत की है, बहुत ज़्यादा खिदमत की है, दिन रात एक किया है। तो ज़िंदगी और मौत का जो मामला है ये अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द है, इसका अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं उठाई। एक दिन भी किसी का निकालना बीमार आदमी का उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने कई अरसा जो है इनकी बीमारी की हालत में इनकी जो है वो खिदमत व तवाज़ुआ की है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सिलाई कसीर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी इनके सदक़े से हम सब की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मैंने जो कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा पढ़ी है उसका तर्जमा करके ही मैं इजाज़त ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व वलियुहुम बिमा कानू यामलून। उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती का घर तैयार कर रखा है। या अल्लाह वह कौन से जी शहूर जी नसीब लोग हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मैं सिर्फ सलामती वाला घर ही नहीं, मैं तो उन्हें दोस्त भी रखता हूँ, मैं उन्हें दोस्त भी रखता हूँ। या अल्लाह किस बुनियाद पर? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उनके नेक अमल की बुनियाद, जो वो दुनिया में नेक अमाल किया करते थे, अपने पड़ोसियों का ख्याल किया करते थे, सौम व सलात के पाबंद थे, तो उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना दोस्त भी रखता है। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला भाई मोहम्मद आरिफ साहब की आने वाली सारी मंजिलें आसान फरमाए और तमाम सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए। वाखिर दावाहुम काम करते हैं। सामीन कराम, मैं चंद गवाहियाँ आपके पास सामने रखूँगा। ये यहाँ मुकद्दम फारूक साहब हैं, कारी रियाज साहब हैं, और इस तरह के जिन लोगों ने अपनी जगह बैठकर, चूँकि एक तो होता है ना कि कोई अजीज़ रिश्तेदार होता है तो वो गवाही देता है, लेकिन ऐसी ऐसी गवाहियाँ कि जहाँ बैठे हैं, जब से बीमार हैं, इनके बारे में ये था जी कि ये वीज़े वहाँ से लेते, जो कीमत उनकी अदा करनी पड़ती थी वही लेते थे, और फिर टिकट के पैसे भी अपने पास से देते थे, और जाकर कमाई करके बंदा इनको पैसे देता था। तो ये इतना खैर का काम है। मुझे बताया गया कि 100 बंदा इन्होंने खड़ा वहाँ लेकर गए। अब 100 बंदा जो है उसका घर का चूल्हा जलाना कितना खैर का काम है। हम इस मजमे में दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये आजिज़ बंदा, इसने बड़ी मेहनत की है, इसने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, खैर के काम किए हैं। ए अल्लाह, तू बख्शने वाला है। ए अल्लाह, तू कब्र से लेकर जितनी मनाज़िल है इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। और फिर सामीन इकराम, ये अगर चूँकि कर्ज जो होता है वो बंदा सबसे, अल्लाह तबारक व तआला शहीद का रुतबा ये है कि शहीद का खून ज़मीन पे गिरने से पहले उसको जन्नत की खुशखबरी। लेकिन अगर किसी ने हकूकुल इबाद में से किसी का कर्ज देना था, जब तक वो नहीं देगा वो लटक जाएगा। जिस तरह फितराना जब तक बंदा नहीं देता रोज़े लटक जाते हैं। अब ये हकूकुल इबाद में आता है जिसकी हम गफलत करते हैं। तो सामीन किराम, यहाँ उनके भाई हाजी चौधरी रहमतुल्लाह साहब मौजूद हैं।
ان کی طرف سے ہے کہ اگر میرے بھائی کے ذمہ کوئی بھی کسی حوالہ سے کوئی قرض ہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو سامعین کرام، چونکہ اس دنیا میں رہ کر جو انسان کو ایک وقت ملتا ہے اس میں وہ کوشش کرتا ہے، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں رمضان میں بھر گئی تھی، 4-4 5-5 صفیں ہو گئی تھی. تراویح میں، نماز میں، جمعے کے دن مسجدیں جو ہے جگہ نہیں ملتی تھی. لیکن عید کے دن اگر کوئی مسجد میں گیا ہے خوش قسمت، تو وہ دیکھتا کہ وہاں جماعت کے لیے تو بندے میسر ہوئے. اگر کسی مسجد میں ایسا ہوا تو بڑی اچھی بات تھی. اور آج میں اپنی مسجد جو بازار میں ہے اس میں 4-3 صفیں ہوتی ہیں مغرب تک. عشاء میں بھی ایک صف کے قریب ہوتی ہے، لیکن پہلے ہم 2-3 تھے، 2 تھے، میں گیا تو 3 ہو گئے، اور پھر ایک جماعت کے ساتھ بعد میں ملا ہے. یہ حال ہے بازار کی مسجد کی، محلہ کی مسجد کی. اب یہ دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی بندہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، کیا صرف دین جو ہے وہ رمضان کے لیے ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر دین زندگی کے سارے معمولات کرنے، معاشرت کرنے، سیاست کرنے، معاشیات کا نام ہے، زندگی کے طریقے اور سلیقے، زندگی کے جتنے بھی شعبہ اس دنیا میں ایک بندہ گزارتا ہے زندگی، اسے جن سے بھی پالا پڑتا ہے، ہر ایک کام جو ہے اگر شریعت کے مطابق کرنا ہے تو اس کے لیے صرف رمضان نہیں ہے، پورا سال کا ایک ایک دن ہے. تو پھر اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی جان سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. رمضان میں ہم نے عبادت کی، رمضان میں اعتکاف کیا، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں افطاریاں کروائی، لیکن ہم وہ مومن نہ بن سکے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے. اور ضرورت کیا ہے کہ ہم تھوڑا کریں، لیکن بنیادی طور پہ ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تعلیمات اس نے حاصل کی. پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں تو جنت ملے گی؟ فرمایا نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو اگر پیسے ہیں، حج کرو اگر استطاعت ہے، اور یہ کام کرو. کہنے لگے کہ اس سے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے، یہی کرنا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دین ہے تو پھر ہم پورے کے پورے اتریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب جانے لگے فرمایا صحابہ دیکھو یہ قافلہ اگر اس نے وعدہ پورا کیا تو یہ جنتیوں کا قافلہ ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پھر غلامی رسول کا ہم دم بھرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ ہم نے اللہ کے رسول کے اس دین کے مطابق اپنا ایک ایک عمل کرنا ہے. صرف رمضان میں نہیں، صرف حج کے مہینوں میں نہیں، صرف قربانی کا نہیں، بلکہ جتنے کام ہیں ہم نے دین کے تقاضوں کے مطابق کرنے ہیں، تب ہماری بچت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دین کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو نظر آ رہی ہے اس مسجد میں عارف صاحب نے بہت ہی سرمایہ لگوایا ہے، باقی لوگوں نے نہیں. یہ سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں بھی انہوں نے اپنا سرمایہ جو ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وترفعون بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا پروردگار عالم جملہ یا اللہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ نبی رحمت کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء اولیاء شہداء صالحاء یا اللہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ بالخصوص اور بالعموم بلیار الصالحین بطور احسان پیش کرنے کے لیے یا اللہ ان کے درجوں میں مزید یا اللہ نبی رحمت کی بارہا بار زیارت نصیب ہو. آپ کی شفاعت کبریٰ صغریٰ عظمیٰ نصیب ہو. آنے والی ساری منزلیں آسانی نبی رحمت کی بارہا بار زیارت نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا مالک و مولا دنیا میں جتنے بھی رفع یامہ کے کام کیے یا اللہ وہ صدقہ جاریہ کے لیے یا اللہ فرما. یا اللہ خصوصی طور پر کرم و مہربانی عطا فرما. تمام سوگوار خاندان کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا. تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری. چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری. کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی. کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی. تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا. سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا. تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے. بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے. کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری. چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری. تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا. ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا. کہ ٹر گئے یار محبت والے او
گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا یا جس چاہا اپنا بنا لیا کہ میں مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دنوں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں او تے تلکن رستا مینوں دیوے کون سنبھالا تکے دیوڑ والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام ادا چت درے اور ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیص رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے
تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد کہ جگ وچ رے کہانی تیا فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد پھر